السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 1939 نمبر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا، ان نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے خاندانوں کے نام لے کر نشاندہی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان یعنی بنو امیہ شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ انہی میں سے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے 1940 نمبر۔ تو زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس شر سے ہے جو قریب ہی ہے۔ آج یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا راستہ تھوڑا سا کھل گیا، اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی، یعنی 100 انگلیاں۔ پوچھا گیا کہ ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو پھر صالحین کے ہوتے ہوئے بھی آپ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث پاک ہے یہ 1944 نمبر۔ شفیق نے بیان کیا کہ عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی، اور قتل و غارت جو ہے وہ کثرت سے ہو جائے گی۔ دوسری حدیث پاک ہے 1947 کہ زبیر بن عدی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے حجاز بن یوسف کے طرز عمل کی شکایت کی، یعنی وہ بہت ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ تمہارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو 1948 نمبر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں
اور کتنے فتنے نازل کیے گئے، ان یعنی آپ کا اشارہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کو کی طرف تھا کہ ان کو کون بیدار کرے گا کہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ آگے ہے حدیث نمبر 1949۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ کی مراد تھی کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کو شہید کیا اور ہتھیار اٹھایا۔ آگے جو ہے یہ 1950 نمبر حدیث ہے، کتاب الفتن جلد سوم بخاری شریف کی، یہ سب حدیث ہیں۔ یہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائی آج کل بھی دیکھیں اور پہلے وقت میں بھی جو بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے یا فوج کشی کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اپنے عقائد صحیح رکھیں، سرکار کے فرمان کے مطابق رکھیں۔ آپ بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بم پھینک دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق جو اپنے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھاتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو وہ یعنی سیدھا ہے کہ وہ پھر کافر ہے، اس کا جنت سے کیا تعلق جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق نہیں، تو پھر اس کا کیا تعلق رہ گیا اسلام سے اور مسلمان سے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور ایسے ظلم سے بچائے، اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کی۔ آمین۔ اللہ حافظ۔